نمبر 5 کی طرح حدیث پر حکم لگانے کی صورت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ حسن کا معنی تو یہ ہے کہ جس کا درجہ حدیث صحیح سے کم ہو۔ حدیث حسن کا رتبہ مرتبہ حدیث صحیح سے کم ہوتا ہے، تو اور حدیث صحیح کا درجہ مرتبہ حدیث حسن سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کا درجہ کم بھی ہو اور زیادہ بھی ہو؟ یعنی یہ تو دو متضاد اوصاف کا ایک ہی چیز پر حکم لگانا ہوا، جو کہ مناسب نہیں۔ اس اعتراض کا جواب علماء کرام نے اس طرح دیا کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، تو وہاں پر حسن سے مراد حدیث حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، اور اس حدیث کو جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بھی کہتے ہیں تو یہاں پر صحیح سے صحیح لذاتی ہی مراد نہیں ہوتی۔ اگر ایک حدیث سے امام ترمذی حسن بول کر حسن لذاتی ہی مراد لیں اور صحیح بول کر صحیح لذاتی ہی مراد لیں تو اعتراض لازم آئے گا کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کس طرح ہو سکتی ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن سے حسن لذاتی ہی اور صحیح سے صحیح لذاتی ہی مراد نہیں لیتے، بلکہ حسن سے حسن لذاتی ہی اور صحیح سے صحیح لغیرہ ہی مراد لیتے ہیں، اور یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ کس طرح کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک متعین حدیث پر یہ حکم لگائیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے۔ اور آپ پڑھ کر آ چکے کہ حسن لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس حدیث میں حدیث صحیح کی تمام شرائط ہوتی ہیں، صرف راوی کے تام ضبط ہونے میں کمی ہوتی ہے، راوی کا ضبط اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ پڑھ کر آ چکے اگر وہ جو ضبط کی کمی ہے اس کمی کا، اور یہ بھی آپ پڑھ کر آ چکے کہ اگر تام ضبط کی کمی کثرت طرق سے پوری ہو جائے تو اس حدیث کو ہم حدیث صحیح لغیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، تو گویا کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن لذاتی ہی ہے، یعنی اس سند سے راوی کے اندر اس کے ضبط میں کمی ہے، یعنی اس سند سے یہ جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے راویوں میں ضبط کی کمی ہے، لیکن یہ حدیث دیگر طرق سے بھی آئی ہے اور کثرت طرق کی وجہ سے یہ ضعف پورا ہو گیا، تو اب ایک حدیث حسن لذاتی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح لغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی حسن لذاتی ہی تو اسی سند کی وجہ سے ہو گئی اور صحیح لغیرہ دیگر سندوں کو دیکھتے ہوئے ہو گئی۔ تو ایک حدیث حسن اور صحیح ہو سکتی ہے، حسن سے مراد حسن لذاتی ہی اور صحیح سے مراد صحیح لغیرہ ہی، یعنی اس سند سے یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے اور دیگر حدیثوں کی وجہ سے یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے۔ اور نمبر 6 کی صورت میں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یوں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے، اور حسن سے وہ اپنی ایک خاص اصطلاح مراد لیتے ہیں، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث حسن میں جمہور کی اصطلاحات کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ حسن کے اندر وہ کثرت طرق کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی کم سے کم جس کے راوی دو ہوں، دو راوی جس کو روایت کریں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ حدیث حسن ہوگی۔ اب جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے اوپر حسن اور غریب کا حکم لگائیں گے تو پھر اعتراض ہوگا کہ ایک حدیث حسن
اور غریب کس طرح ہو سکتی ہے؟ غریب تو وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والا ایک ایک راوی ہو، اور حدیث حسن جو امام ترمذی کی اصطلاح ہے اس کے مطابق تو حدیث حسن کے لیے دو دو راویوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو ہم حدیث عزیز کی تعریف پڑھ کر آ چکے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث حسن کے لیے عزیز ہونے کی شرط قرار دیتے ہیں۔ اب اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن سے وہ والی حسن مراد لیں جو جمہور علماء مراد لیتے ہیں، وہ والی اصطلاح مراد لیں، وہ والی تعریف مراد لیں جو جمہور علماء نے مراد لی، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن سے ایک خاص اپنی اصطلاح مراد لیتے ہیں جس میں کثرت طرق کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس صورت کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر یہ اعتراض ہوگا کہ ایک حدیث حسن اور غریب کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے 4 طریقوں سے دیا۔ تو اس اعتراض کے جواب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 جوابات تحریر فرمائے ہیں، جن میں سے آخری 2 جواب قیلہ کے ذریعے بیان فرمائے ہیں جو کہ ان کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور چوتھا جواب جو دیا اس کا مصنف نے خود ہی رد فرما دیا۔ پہلا جواب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے ساتھ حسن صرف اکیلا کے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اس پر ہونے والے اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں حسن کے ساتھ دیگر اوصاف کو بیان کر کے حکم لگاتے ہیں تو وہاں پر حسن سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اصطلاحی حسن مراد نہیں لیتے، یعنی وہ حدیث حسن مراد نہیں لیتے کہ جس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت طرق تو اس پر ہونے والے اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اکیلے حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگاتے ہیں، مثلا امام ترمذی یوں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، تو اس جگہ پر حسن سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تعریف کردہ حسن مراد لیتے ہیں جس میں کثرت طرق کا وہ اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن جب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن کے ساتھ کسی اور وصف کو ذکر کرے تو وہاں پر حسن سے اپنی اصطلاحی تعریف امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد نہیں لیتے بلکہ جمہور والی تعریف مراد لیتے ہیں۔ تو لہذا جب جمہور والی تعریف مراد دی جائے گی تو حدیث حسن اور حدیث غریب کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ جمہور حدیث حسن میں کثرت طرق کا اعتبار نہیں کرتے، تو لہذا ایک حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اور غریب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ پہلے پڑھ کر آ چکے کہ غرابت یہ نہ تو یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے، نہ حدیث حسن کے خلاف ہے، نہ حدیث ضعیف کے خلاف ہے۔ ایک حدیث غریب بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ہونے والے اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں حسن کے ساتھ دیگر اوصاف ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اپنی اصطلاحی حسن مراد نہیں لیتے جس میں کثرت طرق کا وہ اعتبار کرتے ہیں، بلکہ وہاں پر حسن سے جمہور محدثین کی تعریف کردہ حسن مراد لیتے ہیں۔ اس صورت میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔
دوسرا جواب اس اعتراض کا بعض محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر در حقیقت واو مقدر ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، دوسرا جواب اس اعتراض کا بعض محدثین نے یہ دیا ہے کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہیں ھذا حدیث حسن غریب، تو گویا کہ وہاں پر واو پوشیدہ ہے، واو مقدر ہے، گویا کہ اب صحیح ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب بعض محدثین نے یوں دیا ہے کہ یہاں پر واو مقدر ہے، یعنی حسن اور غریب کے درمیان واو مقدر ہے، گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سند سے حسن ہے اور ایک سند سے غریب ہے، یعنی ایک سند سے اس کے کثرت طرق ہے اور ایک سند سے اس کے طرق زیادہ نہیں، غریب ہے۔ اب صحیح ہے۔ اس اعتراض کا دوسرا جواب بعض محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر حسن اور غریب کے درمیان واو مقدر ہے، گویا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کی یہ دو اوصاف ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سند سے حسن ہے اور ایک سند سے یہ غریب ہے۔ جبکہ اور تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا کہ یہاں پر واو بمعنی او، یعنی یہاں پر واو تھا جو او کے معنی میں تھا، اور وہ واو یہاں پر حذف کر دیا گیا تھا، واو لیکن وہ او کے معنی میں تھا۔ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او کو کیوں نہیں مان رہے آپ؟ تو اس کا جواب بعض مصنفین نے یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ جواب دیا اس کے نزدیک واو کو حذف کرنا درست نہ ہو، اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہاں پر واو بمعنی او ہے اور واو حذف انہوں نے مان لیا۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ واو بمعنی او کو محذوف مان رہے ہیں تو او ہی کو کیوں محذوف نہیں مان رہے؟ تو اس کا جواب بعض محدثین نے، بعض مصنفین نے یہ دیا کہ جس شخص نے بھی یہ جواب دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک او کا حذف کرنا درست نہ ہو، اس وجہ سے وہ او کو پہلے واو کے معنی میں مانتا ہے پھر واو کو حذف مانتا ہے، یعنی او بمعنی واو ہے اور واو کو پھر حذف کر دیا گیا۔ واو کو حذف کرنا ان کے نزدیک، واو کو حذف کرنا اس کے نزدیک درست تھا اور او کو حذف کرنا اس کے نزدیک درست نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ یہاں پر واو محذوف تھا اور وہ واو او کے معنی میں تھا۔ لیکن علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں واو بھی حذف ہو سکتا ہے، او بھی حذف ہو سکتا ہے، لہذا اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ جواب کا خلاصہ کیا ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں حسن اور غریب ایک ساتھ بیان کرتے ہیں تو گویا کہ وہاں پر او کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گویا کہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا پھر حدیث یہ غریب ہے، اور یہ شک کیوں ہوتا ہے؟ ائمہ جرح و تعدیل کے مختلف اقوال ہونے کی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شک ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی قطعی، لازمی اور بدہی اور وہ کوئی لزومی اور وہ کوئی واضح حکم نہیں لگاتے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی واضح حکم نہیں لگا سکتے، اور شک ہونے کی بنا پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی قطعی اور واضح حکم نہیں لگاتے، بلکہ شک کا اظہار کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے یا پھر یہ غریب ہے۔ اور چوتھا جواب
اور چوتھا جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا کہ جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسن اور غریب کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر حسن سے اصطلاحی حسن مراد نہیں، بلکہ وہاں پر حسن سے مراد لغوی حسن ہے، یعنی خوبصورت۔ تو حدیث کے الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں، لہذا خوبصورتی کی وجہ سے، حدیث کے الفاظ کی خوبصورتی کی وجہ سے اس حدیث پر حسن ہونے کا حکم لگا دیا۔ تو حسن ہونے کا حکم یہ اصطلاحی حسن نہیں اس سے مراد، بلکہ لغوی حسن ہے، یعنی خوبصورت۔ اور غریب سے مراد یہ حقیقتاً امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جواب کو رد کر دیا اور فرمایا کہ یہ قول درستگی سے بہت ہی زیادہ دور ہے، اور دور ہونے کی وجہ بالکل واضح ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ خوبصورت ہے تو اس کے اوپر حدیث حسن کا حکم لگا دیں، تو پھر تو اس طرح حدیث ضعیف کے الفاظ اگر خوبصورت ہوں تو اس پر بھی حدیث حسن کا حکم لگانا چاہیے۔ اسی طرح اگر جو موضوع حدیث ہوتی ہے، در حقیقت وہ تو حدیث نہیں ہوتی، لیکن اصطلاحاً اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو حدیث موضوع کے بھی الفاظ اگر خوبصورت ہوں تو پھر حدیث موضوع کو بھی حدیث حسن کہنا چاہیے، حالانکہ محدثین اس طرح نہیں کہتے، لہٰذا یہ جواب درستگی سے بہت زیادہ دور ہے۔ اب ہم عبارت سے اس پوری وضاحت کو پڑھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں من عادت ترمذی کی، امام ترمذی کی عادت یہ ہے کہ ان یقولا، وہ کہتے ہیں فی جامعہ، اپنی جامع میں یعنی سنن ترمذی میں، حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح، حدیث غریب حسن، حدیث حسن غریب، حدیث حسن غریب صحیح۔ آگے مصنف فرماتے ہیں ولا شبہۃ فی جواز، آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولا شبہۃ فی جواز اجتماع الحسن والصحۃ، اور حدیث حسن اور حدیث صحیح کے جمع ہونے کے جائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بأن یکون حسنا لذاتہ، کہ وہ حدیث حسن لذاتہ ہو، اور صحیحا لغیرہ، صحیح لغیرہ ہو، یعنی ایک حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے اور حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حدیث حسن اسی سند کے اعتبار سے اور حدیث صحیح دیگر سندوں کے اعتبار سے۔ وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ وَالصِّحَّةِ كَمَا أَسْلَفْنَا، اور اسی طریقے سے حدیث صحیح اور حدیث غریب کے جمع ہونے میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، غرابت صحت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ آگے ہیڈنگ کے اندر مصنف فرماتے ہیں عشق، آگے ہیڈنگ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اشکال اجتماع الغرابۃ والحسن، غرابت اور حسن کے جمع ہونے میں اعتراض۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا اجتماع الغرابۃ والحسن، بہرحال غرابت اور حسن کا جمع ہونا، یعنی حدیث غریب اور حدیث حسن کا جمع ہونا، فَيَسْتَشْكِلُونَهُ، تو اس کو محدثین نے مشکل جانا ہے، اور مشکل جاننے کی وجہ کیا ہے کہ بِأَنَّ التِّرْمِذِيَّ، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتبر فی الحسن، حسن کے اندر انہوں نے اعتبار کیا ہے تعدد الطرق، کثرت طرق کا، فکیف یکون غریبا، تو ایک حدیث حسن بھی ہو جس کے طرق زیادہ ہوں، فکیف یکون غریبا، تو وہ غریب کیسے ہو سکتی ہے؟ غریب تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے طرق کثیر نہ ہو۔ تو اس اشکال کے جواب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں، جس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے۔ یہاں پر اس اعتراض کا بھی جواب ہو گیا، اس اعتراض کا بھی ہو گیا، اور اس اعتراض کا بھی ہو گیا، اور اگر دیکھا جائے تو اس اعتراض کا بھی ہو گیا، کیونکہ جب حدیث صحیح اور حدیث حسن جمع ہو سکتی ہیں، حدیث حسن اور حدیث غریب جمع ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ تینوں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔
فرماتے ہیں وہ یجیبونا، اور محدثین نے جواب دیا ہے کہ بِأَنَّ اعتبار تعدد الطرق فی الحسن لیس علی الاطلاق، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث حسن میں کثرت طرق کا جو اعتبار کیا ہے لیس علی الاطلاق، یہ مطلقاً اعتبار نہیں کیا، یعنی جب بھی وہ حدیث حسن ذکر کریں تو وہاں پر کثرت طرق کا ہونا ان کے نزدیک ضروری نہیں، بل فی قسم منہ، بلکہ حدیث حسن کی ایک صورت کے بلکہ حدیث حسن کی ایک قسم میں کثرت طرق کا ہونا ضروری ہے۔ وحیث حکم باجتماع الحسن والغرابۃ، اور جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث حسن اور حدیث غریب کے جمع ہونے کا حکم لگائیں، فالمراد بہ قسم آخر، تو وہاں حسن سے مراد وہ والی حسن نہیں کہ جس کے اندر کثرت طرق کا ہونا امام ترمذی کے نزدیک ضروری ہے، بلکہ قسم آخرہ وہ دوسری حسن ہے، یعنی جس طرح جمہور کے نزدیک حسن ہے وہ وہی والی حسن ہے، یعنی جو تعریف حسن کی جمہور کے نزدیک ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس صورت میں وہی والی تعریف ہوگی۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب، وقال بعضهم، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ انہو اشارہ بذالک الی اختلاف الطرق، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث حسن اور غریب کے کر یہ حدیث کے طرق کے مختلف ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، بِأَن اس طرح کہ جاء فی بعض الطرق غریبا، بِأَن گویا کہ امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جاء فی بعض الطرق غریبا، کہ یہ حدیث بعض طرق سے غریب آئی ہے، وفی بعضها حسنا، اور بعض طرق سے حسن آئی ہے۔ یہ دوسرا جواب ہوا۔ تیسرا جواب، وقیلا، اور کہا گیا الواو بمعنی او، یہاں پر واو مقدر تھا اور وہ واو او کے معنی میں تھا، گویا کہ بھی انہو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یشکو ویتردد، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شک کر رہے ہیں اور تردد کر رہے ہیں فی اس بات میں کہ انہو غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے، او حسن، یا حدیث حسن ہے، لعدم معرفتہ جزمن، یقیناً امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لعدم معرفتہ جزمن، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قطعاً معرفت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شک ہوتا ہے اور قطعاً نہ تو حدیث کے حسن ہونے کا ان کو علم ہوتا ہے، نہ حدیث غریب ہونے کا ان کو علم ہوتا ہے، بلکہ ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا غریب ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کے الفاظ ذکر کر دیتے ہیں۔ اس جواب کو بھی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیلہ سے ذکر کر کے اس کے ذوق کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے محدث کو اس طرح کا شک واقع ہو جائے کہ وہ ایک حدیث کے اوپر حکم لگانے کے اندر ایسا متردد ہو اور کوئی بھی حکم ان کو یقیناً معلوم نہ ہو۔ یہ تیسرا جواب تھا۔ چوتھا جواب، وکیلا، اور کہا گیا المراد بالحسن ہا ہونا لیس معناہ الاصطلاحی، یہاں پر حسن کا معنی اصطلاحی مراد نہیں، بل اللغوی، بلکہ یہاں پر حسن کا لغوی معنی مراد ہے، اور لغوی معنی کیا ہے؟ بمعنی ما یمیل الیہ الطبع، حسن سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث کے جس کی طرف طبیعت مائل ہو۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ بَعِيدٌ جِدًّا، یہ قول درستگی سے بہت ہی زیادہ دور ہے، دور ہونے کی وجہ ما قبل میں بیان کی جا چکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اور دیگر تمام عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔